لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جن اوصاف کو اپنانے کا حکم دیا ہے، جن خوبیوں کو اپنی زندگیوں میں لانے کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک اہم چیز آپس کی محبت اور الفت، آپس میں دلوں کا جوڑ۔ اللہ نے جو یہ گھریلو زندگی بنائی ہے جہاں ہم رہتے ہیں، اس گھریلو زندگی کے مقصد جو اللہ نے بتائے سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے، اور وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے پھر اس گھریلو زندگی کا مقصد بھی بتایا، جو ہم معاشرتی زندگی گزارتے ہیں اس کا مقصد بتایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے، تم گھر میں رہو۔ اس کے 3 مقصد بتائے۔ نمبر 1، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت کو پیدا کیا ہے۔ گھریلو زندگی کا دوسرا مقصد محبت۔ وَرَحْمَةً، اور اللہ نے یہ جو گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی ہمیں دی ہے، یہ اس لیے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے، زحمت کا ذریعہ نہ بنے۔ اللہ نے گھریلو زندگی میں، معاشرتی زندگی میں 3 مقصد بتائے، ایک سکون، ایک محبت، ایک رحمت۔ اور عجیب بات پتہ کیا ہے میرے عزیز معتکفین حضرات، یہ تینوں چیزیں اللہ نے گھریلو زندگی میں خود بنائی ہیں، اور انسان اپنے عمل سے اس میں کوئی کمی کرتا ہے۔ اللہ نے گھریلو زندگی بنائی سکون کے لیے، یہ انسان کی اپنی حرکتیں ہوتی ہیں جس سے سکون برباد ہوتا ہے، باہر سے کوئی نہیں آتا، یہ انسان خود کچھ ایسا کر بیٹھتا ہے جس سے ہمارے معاشرے میں سکون ختم ہوتا ہے۔ نمبر 2، محبت۔ اللہ نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اللہ نے بنا دی ہے تمہارے درمیان محبت۔ اس محبت کو نفرت میں تبدیل کرتا ہے انسان اپنے عمل سے، یہ خود کچھ کرتا ہے جس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آج وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے کہ اعتکاف سے، جامع شفیع کے اس اعتکاف میں بیٹھ کر آپ گھروں میں محبت کا پیغام لے کر جائیے گا، نفرتوں کا پیغام لے کر نہ جائیے گا۔ اپنے آپ سے یہ وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم جب یہاں سے جائیں گے گھروں میں سکون والی زندگی لائیں گے۔ دلوں میں جوڑ پیدا کرنے سے سکون ملتا ہے، دلوں میں توڑ پیدا کرنے سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ملا غصہ کر کے، کیا ملا نفرتیں کر کر، کیا ملا گھروں میں دوسروں کو دکھ پہنچا کر؟ سکون برباد کیا، محبتوں کو ختم کیا۔ اور جب یہ دونوں ختم ہو جاتی ہیں تو جو تیسری چیز ہے اللہ کی رحمت، وہ دور ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت محبت کرنے والوں کے ساتھ، نفرت پھیلانے والوں پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں بتایا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت اچھے کام کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے۔ ہم زندگی کے آخری لمحے تک بھرپور کوشش کریں کہ اللہ نے جو ہمیں معاشرتی زندگی دی ہے اس کے اندر ہم اپنے دلوں میں نفرت نہ رکھیں، اور اگر کوئی کسی وجہ سے ناراض ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر محبت واپس لانے کے طریقے بھی بتائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خطاب کر کے فرمایا، بہت مستند حدیث، افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تمہیں کرنے لگو تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے، یعنی نفرت ختم ہو جائے، ناراضگیاں ختم ہو جائیں۔ بہت عجیب و غریب معتکف ہوگا جو یہاں سے جامع شفیہ سے جائے گا اور 10 بندوں سے لڑ کے یہاں سے جائے گا، وہ بھی ناراض، وہ بھی ناراض، وہ بھی ناراض۔ جس 10 بندوں کے ساتھ بیٹھ کر یہاں راضی نہیں ہوتا، وہ گھر میں جا کر بھی بڑا مشکل ہے اس کا۔ یہ تھرمامیٹر ہے یہاں جامع شفیہ میں اعتکاف میں بیٹھنا، اس سے پہچان ہوگی کون کون محبتیں لے کر جا رہا، کون نفرتیں لے کر جا رہا، کون ناراضگیاں لے کر جا رہا، کون خوشیاں لے کر جا رہا۔ کسی ساتھی کو ناراض نہ ہونے دیں، اپنے سے دلوں میں جوڑ پیدا کر کے جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم کرنے لگو تو تمہیں محبت ہو جائے، یعنی نفرت ختم ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ ضرور ارشاد فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام واطعموا الطعام، آپ ایک دوسرے کو سلام کیا کریں، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کریں۔ یہ جو آپ اس وقت افطار پہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، یہ محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ کیا ہوا اعتکاف میں سے یہاں باہر جائیں تو چند ساتھیوں سے سلام کلام بند کر کے پھر جائیں اعتکاف سے، پھر کیا سیکھا ہے اعتکاف سے؟ اس نے بندے نے مجھے اتنا تنگ کیا، میں تو اس کو سلام بھی نہیں کرتا، 7-10 دن میں نے اس کو پھر سلام ہی نہیں کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پھر بیوی کے ساتھ بھی جا کر یہی کریں گے، مولانا میں 6 مہینوں کے بیوی کو سلام بھی نہیں کرتا، بات ہی نہیں، ہماری بات چیت ہی بند ہے۔ وہ میرے جوان بچے بچیاں، میرے تو 2 ہفتے ہو گئے، پتہ نہیں کئی مہینے ہو گئے، میں نے تو ان سے سلام بھی نہیں کرتا۔ چل ہو گئے کام، ہو گئی محبتیں، نہ کرے میرے بھائی۔ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہاں سے لے کر جائیے گا کہ ہم صرف سلام کریں نا تو اس سے نفرت ختم ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، اطعموا الطعام، کھانا کھلائیں۔ یہاں دیکھیں کتنی اچھی چیزیں مولانا محمد حسن اشرفی صاحب دامت برکاتہم اور ان کے سارے ساتھی کتنی اچھی چیزیں کھلا رہے ہیں۔ یہ جتنی چیزیں آپ سموسے کھا رہے ہیں، کیلے کھا رہے ہیں، کنو کھا رہے ہیں، اس سے مولانا حسن اشرفی صاحب سے آپ کی نفرت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی؟ بہت سیدھی سی بات ہے، یہ پریکٹیکل ہو رہا ہے، 10 دن پریکٹیکل ہو رہا ہے یہاں۔ کھانا کھلائیں، محبت پیدا ہوگی۔ جو ناراض ہے اس کو سلام کرے، اس کو کھانا کھلائے، محبت پیدا ہوگی۔ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث، تحادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ضروری نہیں کہ بہت ہی پیسے اس میں خرچ ہوں، پرخلوص ہدیہ چھوٹا سا وہ بھی کافی ہے۔ یہاں تو آپ ایک کھجور بھی کسی کو دیں گے وہ بھی کافی ہے، آپ کو پورے روزے کا ثواب ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا۔ اور جامع ترمذی کی حدیث میں یہ جو ہدیہ تحفہ دینے والی محبت ہے، اس کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا مزیدار جملہ فرمایا، اس کو سوچیے گا بیٹھ کر، افطار کے بعد بھی افطار سے پہلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحادوا تحابوا، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوگی۔ آگے خوبصورت جملہ، فَإِنَّ الْهَدِيَةَ تُذْهِبُ الضَّغَائِنَ، کیونکہ یہ ہدیہ اور تحفہ انسان کے اندر سے پرانے غصے کو ختم کر دیتا۔ دے کر دیکھیں، کوئی رشتہ دار ناراض ہو، کوئی معاشرے میں آپ کا ساتھی ناراض ہو، 3 کام شروع کر دے، سلام کرنا شروع کر دے، اس کو کھانا کھلانا، کچھ کھلانا شروع کر دے، اس کو ہدیہ تحفہ دے دیا کرے، جتنی وسعت، جتنی گنجائش ہو، اللہ دلوں میں جوڑ پیدا کر دے گا۔ یہ اعتکاف سے پیغام لے کر جائیے گا
کہ اللہ رب العزت ہمیں آپس میں دلوں کے اندر جوڑ پیدا کرنے والا بنا دے، توڑ پیدا کرنے والا نہ بنائے، دل شکنی کرنے والا نہ بنائے، کسی کو دکھ دینے والا نہ بنائے، اور یہاں سے دعائیں مانگ کر جائے کہ اے اللہ میرا مزاج بدل دے، میرا رویہ بدل دے، میری سوچ بدل دے، میری ذہن سے منفی سوچوں کو اے اللہ ختم کر دے، لڑائی کی سوچیں، نفرت کی سوچیں، بغض کی سوچیں، اور یہ نفرت اور بغض کے بارے میں تو یہ دل کے اندر جو نفرتیں ہوتی ہیں اس کو نکال دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک صحابی گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جنتی ہے۔ صحابہ کو ایک جستجو لگ گئی کہ یہ تو ان کو زندگی میں کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے۔ ان کے پیچھے گئے، 3 دن تک وہ صحابی ان کے گھر میں رہے، کہنے کہ میں نے آپ نے کوئی خاص بات نہیں دیکھی، آپ جو اعمال کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، آپ نے خاص بات کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ جنتی ہیں۔ غور سے سنیے گا، ان صحابی نے کہا میرے اندر اور تو کوئی بات نہیں، بس ایک ہے کہ میں کسی کے دل کے بارے میں ناراضگی اپنے دل میں نہیں رکھتا، میرے سینے میں بغض ایک ذرہ برابر کسی کے بارے میں نہیں۔